خطبہ جمعہ ہو یا خطبہ نکاح یا کسی بھی موقع پر خطبہ مسنونہ، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام 3 آیات تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ ان میں سے ایک ہے قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، کیا ایمان والو بات سیدھی سیدھی کرو، یصلح لکم اعمالکم، تمہارے سارے کام اللہ سنوار دے گا اور تمہاری مغفرت بھی کرے گا۔ اور بات سیدھی سیدھی اللہ کے کلام اور رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان سے زیادہ سیدھی بات کوئی نہیں ہے، اور وہی سیدھا راستہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور وہی اللہ نے فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا، یہی ہے میرا راستہ، سیدھا راستہ۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ انفال 53 نمبر آیت، ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ یہ جو قوموں پر، امتوں پر، لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی پکڑ آتی ہے یا عذاب آتے ہیں، اور جب یہ اللہ کا قانون ہے، جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو نیک اور صالح لوگ بھی بیچ میں پھنستے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر کسی علاقے میں اللہ کا عذاب آیا ہے کچھ لوگوں کی غلطیوں کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے، کہ وہاں سب کے سب ہی گناہ گار لوگ ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے صحیح صورت بتائی ہے کہ جو نیک لوگ ہیں، جو اس فتنے میں شامل نہیں ہیں، جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو وہ عام ہوتا ہے، سب کے لیے ہوتا ہے، نیک اور بد سب اس میں مبتلا کر دیے جاتے ہیں، اس پکڑ میں آ جاتے ہیں، اس تباہی میں شریک کر دیے جاتے ہیں، لیکن انجام جو ہے لوگوں کے عقیدے اور نظریے کے مناسبت سے ہوگا۔ جو اہل حق ہیں، جو اہل اخلاص ہیں، ان کو ان کے اخلاص کی بنا پر اٹھایا جائے گا، اور جو لوگ اہل فتنہ ہیں ان کو ان کے فتنہ کی بنا پر اٹھا کر عذاب دیا جائے گا۔ یہ جو لوگوں پر عذاب آتا ہے، علاقوں میں، قوموں میں، ملکوں کے ملک ٹوٹ جاتے ہیں، تباہی مچ جاتی ہے، خوشحالی کے بعد بدحالی ہو جاتی ہے، علاقے ویران ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے اپنی نعمتیں چھین لیتا ہے، اور نعمتیں تو بہت ساری ہیں، وَإِن تَعُدُّوهَا وَإِن لَا تَحْصُوهَا، اگر تم ان کو گننا شروع کر دو تو شمار نہیں کر پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے امن کی نعمت، ایک ایسی نعمت ہے جس کو جتلایا ہے اہل مکہ سے، الذی آمنہم من خوف وآمنہم من جوع، دشمن کے خوف اور معیشت کے خوف سے اللہ نے امن دیا ہے، یہ سب سے بڑی نعمت ہوتی ہے۔ کوئی بھی نعمت ہو جب چھنتی ہے اس کا سبب بتایا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے، اللہ کا قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں سے نعمتیں چھینتا نہیں ہے، جب دے دے بغیر کسی وجہ کے چھینتا نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک وہ لوگ اپنی حالت کو بدل نہیں دیتے اللہ تعالیٰ ان کے حالات کو بدلتا نہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ ایک قوم کو نعمتوں سے نوازتا ہے، ان کو دنیا اور دنیا کی نعمتوں سے مالا مال کر دیتا ہے، وجہ ان کے ایمان ہوتا ہے۔ پھر جب وہ اپنے ایمان اور اخلاص اور عمل صالح کی حالت کو بدل دیتے ہیں، عمل ان کا فاسد ہو جاتا ہے اور عقائد ان کے بگڑ جاتے ہیں، تو پھر حالات بدلتے ہیں۔ تو فرمایا ذالک، یہ سارے حالات جو ہیں ایسے ہی نہیں ہیں، بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے
نعمتوں کو بدلتا نہیں ہے جب تک لوگ اپنی حالتوں کو نہ بدل لیں۔ نعمتوں کو نہیں چھینتا اللہ تعالیٰ جب تک لوگ اپنی حالات کو، اپنے عقائد کو نہ بدل لیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ سننے والا، جاننے والا ہے۔ سورہ رعد میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا، إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ، اللہ تعالیٰ کسی بھی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا، یعنی ان سے نعمتیں نہیں چھینتا، ان کو پستی میں نہیں ڈالتا، ان کو، ان کے دشمنوں کو ان پر مغالب نہیں کرتا، جس قسم کے بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب ہیں ان پر مسلط نہیں کرتا، حتی یغیر ما بانفسہم، جب تک وہ اپنی حالت کو نہیں بدل لیتے۔ ایمان کی حالت کو بدل کے کفر اختیار کر لیتے ہیں، نیک اعمال کو چھوڑ کر بد اعمالی شروع کر دیتے ہیں۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ، اور جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کے برے انجام کا فیصلہ کر لیتا ہے تو پھر اس کو کوئی لوٹا نہیں سکتا۔ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ، اور کوئی ان کا والی وارث نہیں ہوتا اللہ کے علاوہ۔ جب اللہ تعالیٰ نے کسی قوم کے بگاڑ کا فیصلہ کر لیا، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ انہوں نے اپنے حالات خود بدلے۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے پیروکاروں پر، جنہوں نے نبیوں کی دعوت کو قبول کیا ہو اور ایمان کی زندگی کو اختیار کیا ہو، اللہ کی وحی سے اپنی زندگی کو منور کیا ہو، ان پر اللہ تعالیٰ بگاڑ اور عذاب نازل کر دے۔ ہمیشہ عذاب نازل ہوئے ہی ان لوگوں پر ہیں جنہوں نے نبیوں کی دعوت کو ٹھکرایا اور نبیوں کے لائے ہوئے علم سے منور نہیں ہوئے، فائدہ نہیں اٹھایا اور ایمان کو کفر سے بدل دیا، ان پر اللہ کے عذاب آئے ہیں، ان قوموں کو تباہ برباد کر دیا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذا تبایعتم بالعینہ واخذتم اذناب البقر ورضیتم بالزرع وترکتم الجہاد سلط اللہ علیکم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا الى دینکم۔ رواہ ابو داؤد والبیہقی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا ہے یہ فرماتے ہوئے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، اذا تبایعتم بالعین، جب تم سودی کاروبار میں مبتلا ہو جاؤ، کرنے لگ جاؤ، حیلے بہانوں کے ساتھ سود کھانے لگ جاؤ، یہ سودی معاملات، اس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم سود کھانا شروع کر دو گے، جو حیلے بہانے والا سود، عام تو سود اس سے تو ہر مسلمان بچے گا، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ، اور بیلوں کی دموں کو پکڑ لو گے، وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ، اور کھیتی باڑی پر، معیشت پر خوش ہو جاؤ گے، معیشت کو ہی سب کو سمجھنے لگ جاؤ گے۔ فرمایا وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادِ، اور جہاد کو چھوڑ دو گے، سلط اللہ علیکم ذلًا، یعنی اللہ کے دشمنوں کو کے ساتھ دشمنی تم ختم کر لو گے، یا ان کے ساتھ جب میدان میں لڑنے کا وقت آیا تو تم لڑو گے نہیں۔ سلط اللہ علیکم عدوا ذلا، اللہ تعالیٰ تم پر ایسی ذلت مسلط کرے گا، لا ينزعه، اب وہ ذلت دور کون کر سکتا ہے سوائے اللہ کے، اس کو دور بھی کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے اس بات کی دلیل ہے کہ تم اس ذلت کو نہیں ہٹا سکتے، لا ينزعه، اللہ تعالیٰ اس کو ہٹائے گا نہیں، حتی ترجعوا الی دینکم، جب تک تم اپنے دین کی طرف لوٹ نہیں جاؤ گے۔ تو خلاصہ کیا نکلا، پتہ کیا چلا
کہ دین سے دوری کی وجہ سے ذلت تم پر مسلط ہوگی. سود کھانا یا اپنے فرائض سے، جہاد سے بھاگنا، یہ سب دین سے دوری کی وجہ سے ہوتا ہے. اور معیشت کو ہی سب کو سمجھ لینا، سب دین اور عقیدے سے دوری کی وجہ ہے. آخرت کو بھول گئے، دنیا ہی سب کچھ بن گئی، تو ایسی ذلت اللہ مسلط کرے گا. اور جو ذلت اللہ مسلط کرے اس کو ہٹائے گا بھی اللہ ہی، کوئی اور ہٹا نہیں سکتا، کیونکہ یہ ایک اللہ کا عذاب ہے. اللہ کا عذاب نہ تو تلواروں سے ہٹایا جا سکتا کہ مقابلہ کر لیں گے، کوئی حیلہ نہیں چل سکتا. جب اللہ کسی قوم پر فیصلہ کر دے، وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ، یہ سورہ رعد کی 11 نمبر آیت ہے. جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کے ساتھ اس کے نقصان کا فیصلہ کر لے، پھر اسے کوئی روک نہیں سکتا، کوئی لوٹا نہیں سکتا، کوئی دور نہیں کر سکتا. اب کون ان کو بچا سکتا ہے؟ فرمایا وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ. اللہ تعالیٰ نے خود بتایا کہ اب اللہ کے علاوہ ان کا کوئی والی وارث نہیں ہے. اب ایک ہی حل ہے، اللہ کی طرف لوٹ جاؤ. اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ بتایا ہے. حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ، حتیٰ کہ تم اپنے دین کی طرف لوٹ جاؤ، اس وقت تک اللہ تعالیٰ تم سے یہ ذلت نہیں ہٹائے گا. لا ينزعه، اس کو جب تم اپنے دین کی طرف لوٹ جاؤ گے اللہ تعالیٰ اس کو کھینچ کے دور کر دے گا، کھینچ کے رکھ دے گا، جیسے چادر کھینچ کے ایک دم آسمان صاف ہو جاتا ہے. لیکن شرط کیا ہے؟ حتی ترجعوا الی دینکم. غزوہ احد میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 صحابہ کی ڈیوٹی لگائی کہ اس پہاڑی پر کھڑے رہو اور تم نے یہاں سے ہلنا نہیں ہے، چاہے تم دیکھو کہ ہماری لاشوں کو کتے کھینچ کر لے جا رہے ہیں، پھر بھی تم یہیں جمے رہنا. مسلمانوں نے غزوہ احد میں بڑی تیزی سے اور بڑی بہادری سے کفار کو شکست دی اور میدان سے بھگایا. تو ان چند صحابہ نے جب دیکھا کہ میدان صاف ہو گیا ہے، اب کوئی لڑائی نہیں، بڑی بری طرح شکست ہوئی ہے کفار کو، تو انہوں نے کہا کہ اب ہماری کیا ضرورت رہی، ہماری بھی ضرورت نہیں ہے. اگرچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تم نے یہیں کھڑے رہنا ہے، وہ تو حالات کی وجہ سے کہا ہوگا، اجتہادی غلطی لگی صحابہ کرام کو کہ اب تو ظاہر میں کہیں بھی ضرورت نہیں ہے ہماری، جنگ تو ختم ہو گئی، وہ بھاگ چکے، سوائے ان کے قائد کے جو کمانڈر تھا صحابی، یا چند ایک اور اس کے ساتھ رہ گئے، باقی سب نیچے اتر آئے. اور کفار کا لشکر پھر مڑ کر وہیں اسی راستے سے آیا اور مسلمانوں کا بہت نقصان ہوا. 70 صحابہ شہید ہو گئے. اس کے بعد تو پھر باتیں اڑنے لگی کہ یہ کیسے ہو گیا، ہم تو جہاد میں نکلے ہوئے ہیں جیسے ہم سوچتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، اتنی بری طرح ہمیں شکست جیسی چیز کا سامنا کرنا پڑ گیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولما اصابتکم مصیبہ قد اصبتم مثلیہا قلتم ان ھذا، جب تمہیں مصیبت پہنچی، تمہارا نقصان ہوا، 70 صحابہ تمہارے شہید ہوئے، حالانکہ تم نے ان کے 70 سے 2 گنا ان کا نقصان پہنچایا تھا. بدر میں 70 ان کے قتل کیے تھے، 70 قیدی بنائے تھے. اب کہتے ہیں ان ھذا، یہ شکست کہاں سے ہو گئی؟
ہمارا نقصان کیسے ہو گیا؟ قل هو من عند انفسکم، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو کہہ دیجئے یہ تمہارے اپنی طرف سے ہے، اپنی وجہ سے ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر، اس کو اللہ تعالیٰ کہے کہ تمہاری اپنی غلطی کی وجہ سے تم نے یہ جو نقصان اٹھایا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی فتح اور شکست دیتا ہے لوگوں کو۔ اگر ہمارے چہرے کوئی ایسے ہوتے، ہم آج اس صدی کے ہم مسلمان، ہمارا اسلام کا دعویٰ ہی ہم اتنے متبرک اور مقدس لوگ ہوتے کہ بس ہم جہاں بھی ہوں اللہ ہمیں فتح دے، ہم جو مرضی کرتے رہیں، جو عقیدہ اپنائیں، اللہ اور اس کے رسول سے جو مرضی جنگ لڑیں، گھر میں جتنا مرضی اسلام سے دشمنی کریں، اپنے گھر میں اپنے جسم پر اسلام کو آنے نہ دیں، اپنی مسجد میں اسلام کو بیان نہ کرنے دیں، اسلام کی ہر جگہ ہم مخالفت کریں، اور پھر کہیں ہمیں اللہ تعالیٰ غالب کیوں نہیں کرتا، ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو اتنا کچھ کر چکے ہیں، ہم صحابہ سے بھی اوپر ہیں، اللہ کے رسول کے لشکر سے بھی اوپر ہیں۔ جب اللہ کے رسول کے لشکر کو اللہ تعالیٰ نتیجہ دکھاتا ہے کہ تھوڑی سی تم نے اگرچہ اجتہادی ظاہر میں کوئی غلطی نظر نہیں آتی کہ رسول علیہ السلام کی بات میں تم نے اپنی رائے کو شامل کر لیا، اور وہ رائے بھی اپنی جگہ پر ظاہری طور پر مناسب تھی، اجتہادی ایک غلطی تھی جس پر اجر کا وعدہ دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مجتہد اگر ایک غلطی کرے تو اس پر بھی اس کو اجر ہے، صحابہ کی اجتہادی غلطی پر بھی ان کو اجر ہے۔ اس کے باوجود ہم تو اجر کو دیکھ کر بیٹھ جاتے ہیں کہ جی اجر تو ملتا ہے، صحابہ کو اگرچہ اجر ہے لیکن اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ نتیجہ ساری امت کو بتایا ہے کہ نتیجہ پھر برداشت کرنے کی طاقت ہے تو پھر آپ ایسے کام کریں۔ سورہ حج 40 نمبر آیت، اللہ کا یہ قانون ہے وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اللہ تعالیٰ ضرور اس کی مدد کرے گا جو اس کی مدد کرتا ہے۔ اس کی مدد، اللہ تعالیٰ کو مدد کی ضرورت ہے، یعنی اللہ کے دین کی جو مدد کرتا ہے، اور اللہ کے دین کی مدد کیا ہے؟ افغانستان میں جا کر، پہاڑوں میں جا کر اللہ کے دین کی مدد یہ کہ اپنے جسم پر، اپنے گھر میں دین کو لے آؤ، قبول کر لو، عقیدہ قبول کر لو اسلام کا، شرک و بدعات کو چھوڑ دو، اللہ کے رسول کی سنت کو سب سے اوپر رکھو، رسول کی مدد کرو، رسول کی ایک ایک بات کو ترجیح دو، اللہ کے دین کی مدد ہے اور اللہ پھر تمہاری مدد کرے گا۔ یہ قانون ہے اللہ کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی حدیث میں فرمایا حتی ترجعوا الی دینکم، جب تک تم اپنے دین کی طرف لوٹ نہیں آؤ گے اس وقت تک اللہ تعالیٰ اس ذلت کی چادر کو کھینچے گا نہیں، یہ تم پر مسلط رہے گی۔ اور ہمارا فرض تو کیا ہے؟ ہم دین سے دور ہو گئے، ہمارا تو فرض یہ ہے کہ ہم اللہ کے دین کی مدد کریں ہر حال میں، دین سے ایک پل بھی ہم غافل نہ ہوں۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے ان لوگوں کے ساتھ جو اللہ کی مدد کرتے ہیں، اللہ ان کی مدد کرتا ہے، جو اللہ کے دین کو نافذ کرتے ہیں اپنے دار اختیار میں تو اللہ ان کی مدد کرتا ہے۔ اگر ہمارے تمام موجودہ مسائل کا حل، چاہے وہ شام ہو، عراق ہو، افغانستان ہو، کشمیر ہو، برما ہو، کہیں بھی ہو، ان تمام حالات کا حل رجوع الی الدین ہے، دین کی طرف رجوع ہے۔ سب سے پہلا فرض ہم پر یہ بنتا ہے، جو بھی ان حالات کو دیکھ کر غم زدہ ہے اور فکر مند ہے اور پھر دین کو ترجیح نہیں دیتا، عقیدے کو ترجیح نہیں دیتا، وہ کذاب ہے، جھوٹا ہے، کہ جس وجہ سے ہماری آج یہ حالت ہوئی ہے، جس وجہ سے ہم ان حالات تک پہنچے ہیں، اس مرض کا علاج نہیں سوچتا اور اس مرض کی جو دوا ہے اس کا وہ دشمن ہے، تو کس طرح سے خیر خواہ ہو سکتا ہے اس امت کا؟ اور
بہت سارے لوگ اس دوا کے لیے مخلص ہیں، لیکن دوا 2 نمبر مل رہی ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس موضوع پر ایک لیکچر دیا تھا اور ان کی کتاب بھی ہے، التوحید اولا یا دعاۃ الاسلام، او اسلام کے داعیوں سب سے پہلے توحید ہے پہلے۔ پھر اس میں انہوں نے سب سے پہلے یہی حدیث لکھی کہ جب تم جہاد چھوڑ دو گے، سودی کاروبار شروع کر دو گے، بیلوں کی دموں کو پکڑ لو گے، معیشت پر، کھیتی باڑی پر خوش ہو جاؤ گے، اللہ تعالیٰ تم پر ایسی ذلت مسلط کرے گا کہ اس کو اس وقت تک نہیں ہٹائے گا، کھینچے گا نہیں جب تک تم اپنے دین کی طرف لوٹ نہیں آؤ گے۔ اب ہم دین کی طرف لوٹ رہے ہیں۔ پہلے عام سے مسلمان تھے، اب کسی کے سر پر کالی پگڑی، کسی کے سر پر پیلی پگڑی، کسی کے سر پر سبز پگڑی، اور یہ پگڑیاں اندر کے عقیدے کی علامت بنی ہوئی ہیں۔ پہلے عام مسلمان تھے، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے تھے، مسلمان کو اپنا بھائی سمجھتے تھے۔ ہم نے سوچا دین کی طرف چلتے ہیں۔ دین کی طرف کیا لوٹے؟ خانہ جنگی کی طرف لوٹے ہیں، عقائد کی جنگ کی طرف لوٹے ہیں۔ یہ کون سے دین کی طرف لوٹے ہیں؟ اسی اختلافات، انہی تفرقات کی وجہ سے تو آج ہماری یہ حالت ہوئی ہے، اور آپ انہی کو پختہ کرنے چلے ہیں، اور آپ نے سمجھا ہم دین کی طرف لوٹ رہے ہیں۔ دین تو وہ ہے جو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوا ہے۔ نہ میری بات چلے گی، نہ اس کی، نہ آپ کی، نہ کسی اور کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چلے گی۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی مان لی اس نے اللہ کی مان لی۔ اور یہ 2 نمبر دوائی بیچنے والے دجال کثرت سے ہیں، کثرت سے، اس کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، اور ان سے متاثرین عوام الناس وہ بھی بڑی تیزی سے متاثر ہو رہے ہیں۔ سود کو تجارت بنا کر دینے والے، حلال کو حرام کے اوپر حلال کی سٹیمپ لگا کر دینے والے موجود، جہاد کے بارے میں کنسپٹ تبدیل کر دیا پوری امت کا، ایسے دجال کثرت سے موجود۔ جہاد ذروۃ السنام ہے، اس امت کا چوٹی کا عمل ہے، اس کا تصور بدل کے رکھ دیا دجاجلہ نے۔ دین کے نام پر موجود ہیں۔ جہاد اسلامی وہ ایک شعار ہے امت کا، اور ایک عمل ہے، چوٹی کا عمل ہے، جس کو چھوڑنے کی وجہ سے ذلت مسلط ہو جاتی ہے امت پر، اور امت کو ایک ایسے جہاد کا نظریہ دیا گیا جو جہاد شروع سے ہی خوارج اور باطنی فرقوں کا نظریہ ہے۔ وہ جہاد ہے ہی نہیں اسلام میں، پرائیویٹ جہاد کا کنسپٹ، حکومت ایک طرف، ملک کی فوج ایک طرف، اور ہم مجاہدین، اور ملک کی فوج جو ہے وہ تو سرکاری ملازمین ہیں۔ یہ تصور آج ایک بچے کو دیا ہوا ہے۔ جو شرعی اسلامی جہاد ہے اس کو وہ آج عام مسلمان اس کو جہاد نہیں سمجھتا۔ جو لوگ جہاد کے مناصب پر فائز ہیں اور جہاد کی ڈیوٹی دیتے ہیں، جو جہادی ادارے سے تعلق رکھتے ہیں، ان کو دجالی لشکر کا نام دیا۔ دجالی لشکر، اسلامی افواج کو دجالی لشکر کا نام دیا گیا، اور ان کو طاغوت کے ایجنٹ کہا گیا، اور بچے کا نظریہ بنایا گیا، اور ابھی تک یہ جاری ہے لٹریچر، کہیں کوئی کمی نہیں آئی ہے۔ جبکہ اللہ کے دین میں، جس میں اس جہاد کا حکم ہے، اس کے اصول و ضوابط ہیں، شروط و ضوابط ہیں، اور احکامات ہیں۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ہر آنے والی نسل میں، ہر آنے والے دور میں اس علم کو جو کہ اللہ تعالی نے نازل فرمایا ہے اس دین کے غلبے کے لیے، هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، تمام ادیان پر غالب کرنے کے لیے اپنے رسول کو یہ ہدایت اور دین الحق، علم اور عمل دے کر بھیجا ہے تاکہ تمام ادیان پر غالب ہو جائے۔ اس علم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر آنے والے دور میں اس امت کے با اعتماد ثقہ علماء ہمیشہ اس کی حفاظت کریں گے۔ ينفون عنه تحریف الغالین وانتحال المبتلین وتعویل الجاہلین،
جتنے بھی اہل بدعت ہیں جنہوں نے اسلامی احکامات میں اپنے نظریات کی ملاوٹ کی ہے یا انہوں نے خام خواہ کے جھوٹے دعوے کیے ہیں دین کے نام پر یا جہالتیں پھیلائی ہیں، ان سب کا توڑ یہ علماء کریں گے۔ یہ کس نے بتایا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ اگر دوا خالص حاصل کرنی ہے تو پھر ان علماء کی بھی تلاش کیجیے۔ علماء کے بغیر آپ کچھ نہیں، علماء کے بغیر آپ اپنا علاج نہیں کر پائیں گے، اس دین کی طرف نہیں لوٹ پائیں گے جو دین اصل ہمارا علاج ہے، جس دین کی طرف لوٹنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور عذاب کو دور کر دیتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یبعث لہذہ الامہ علی رأس کل مئۃ سنہ من یجدد لها دینہا۔ ابو داؤد کی حدیث ہے کہ اللہ تعالی ہر 100 سال کے آخر پہ، ہر 100 سال کے کنارے پر اللہ تعالیٰ کو ایسا بندہ بھیجتا ہے جو اس امت کے دین کی تجدید کرتا ہے۔ دین کی تجدید ایسے نہیں جیسے مفکرین جو اہل بدعت مفکرین کا دعویٰ کرتے ہیں، اپنے افکار کو دین کے اندر شامل کرتے ہیں، بلکہ جو سنتیں، جو احکامات لوگ چھوڑ چکے ہوتے ہیں وہ ان کو زندہ کرتے ہیں اور لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ یہ اصل دین ہے۔ اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قیامت تک اگرچہ لوگ گمراہ ہوں گے اور بڑے بڑے دجال پھر رہے ہوں گے جو لوگوں کو گمراہ کر رہے ہوں گے، لیکن ایک ایسا گروہ اہل علم کا ہمیشہ موجود رہے گا جو اس دین کی حفاظت کرے گا۔ طائفۃ المنصورہ، وہ اہل علم کا گروہ ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طوبی للغرباء، ان لوگوں کے لیے جنت کی بشارت ہے جو غرباء ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا من ہم الغرباء یا رسول اللہ، اللہ کے رسول وہ غرباء کون ہیں؟ غرباء پردیسی کو کہتے ہیں عربی میں غریب، پردیسی آدمی کو، اجنبی جس کو کوئی نہیں جانتا، جمع ہے غرباء، پردیسی اجنبی لوگ جو اپنے ہی لوگوں میں پردیسیوں کی طرح رہیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ الذین یصلحون عند فساد الدین، جو لوگ دین میں گمراہی کے وقت لوگوں کے عقائد کی، دین کی اصلاح کریں گے۔ حضرات گرامی، یہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کو سامنے رکھنا چاہیے تاکہ ہم ہر قسم کے فتنوں کا، ہر قسم کے فتنے جس وقت بھی ہوں ان میں ہم صحیح راستہ اختیار کر سکیں۔ فتنہ آزمائش ہے، چاہے وہ جس طرح حالات ہیں آج ہمارے ملکوں کے، چاہے کسی قسم کا بھی فتنہ ہو، اس میں کامیابی اسی شخص کی ہے جو رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے منہج پر قائم رہا اور ان دجالوں سے بچ گیا۔ آج انہی حالات کو، حالات حاضرہ کو سامنے رکھ کر، حالات حاضرہ کی خبریں دکھا کر میڈیا پر، ممبروں پر، اخباروں میں، کتابوں میں بہت سارے دجال بیٹھے ہیں جو صحافی لوگ حدیث کی کتابیں کھول کر، کتاب الفتن کی کتابیں کھول کر پڑھ رہے ہیں۔ ان کو کس نے شیخ الحدیث بنا دیا؟ آج کل تو یہ بہت چڑھتے تھے حدیث کا، ٹی وی کے اوپر شو میں کوئی حدیث پڑھ لے تو ان کے فیشن کے خلاف تھا، آج یہ پورے کا پورا پروگرام حدیث درس حدیث بنا دیا انہوں نے۔ یہ کیسے ہو گیا؟ کیونکہ ان کو آج موقع ملا ہے، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے موقع ملا ہے۔ شام کے نام سے، افغانستان کے نام سے، کشمیر کے نام سے، حالات کے نام سے حکمرانوں کے خلاف، اسلامی افواج کے خلاف لوگوں کو بھرنے کا موقع ملا ہے، اور پھر وہی داعشی آئیڈیالوجی لوگوں کے دماغوں میں ڈالنے کا موقع ملا ہے۔ وہی لوگ، ایک طرف سے ہم داعش کے خلاف، ایک طرف ہم آپریشن میں مشغول اور ہر ملک کی فوج مشغول، اور ہمارے ملکوں کے اندر میڈیا اور منابر اور اخبارات اور تصانیف سب داعشی آئیڈیالوجی پھر نئے سرے سے پیش کر رہی ہے، اور اس کو پھر ہم اسی طرح سن رہے ہیں جس طرح پہلے سنتے تھے، بغیر کسی چوں چراں کے، بغیر کسی
خوف کے بغیر، کسی اعتراض کے بغیر، کسی رد کے بغیر، کسی شبہ کے ہم پھر سن رہے ہیں کہ ہاں جی یہ تجزیے ہو رہے ہیں، یہ بہت اچھے تجزیے بتائے جا رہے ہیں، ہمارے حالات کا حل بتایا جا رہا ہے۔ حالات کا حل یہی ہے کہ دین کی طرف لوٹ آؤ اور دین کے نام پر دجالوں سے دور رہو، کیونکہ بہت سارے دجال ہیں، اور ان لوگوں کو کے ساتھ چمٹ جاؤ جو امت کے علماء ہیں، جو ان سارے دجالوں کا توڑ ہیں۔ آپ کو معلوم نہیں ہوگا، جب آپ کسی عالم کے پاس جائیں گے وہی حدیث لے کر جو اور یہ مقبول جان پیش کر رہا ہے، یا کوئی اور اس کا بھائی، تو آپ کو پھر پتہ چلے گا یہ دجال کس ٹائپ کے دجال ہیں۔ اور آج تو یہ ان کا دجل ہمارے علماء کے اندر داخل ہو گئی، علماء کے میرے جیسے جو ممبروں پر کھڑے لوگوں کو روکنے لگ گئے ہیں، بھائی ادھر ہی رہیں، ادھر پاکستان میں ہی رہیں، پاکستان میں جو ہمارے جو چند علماء ہیں وہی آپ کا حل ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ آپ اپنے چار دیواری ایک بنا لینا، اس کے اندر اس کے کنویں کے مینڈک بن جانا۔ امت مسلمہ کا معاملہ جو ہے وہ پاکستان سے خاص نہیں ہے، پوری امت مسلمہ اللہ کا دین پوری دھرتی کا دین ہے، اور اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ جب اہل ایمان ان دو مسجدوں کے درمیان، حرم مکی اور مسجد حرام مکی اور مدینہ منورہ، ایسے سمٹ آئیں گے اہل ایمان اہل حق جیسے خطرے کے وقت سانپ اپنے بل کی طرف سمٹ آتا ہے، جس طرح خوف کے وقت پہاڑی بکری پہاڑ میں اپنی جگہ بنا لیتی ہے، اس طرح اہل حق اہل ایمان اس طرح سمٹ آئیں گے اس علاقے میں، حجاز میں۔ اور آج ہمارے ہاں ہماری مساجد میں میں نے اہل حدیثوں کے منہ سے سنا ہے، کہتے ہیں ان علماء کی بات مت سنیں، ان علماء ابن باز جو امت کے ائمہ ہیں، وہ سعودیہ کے ائمہ نہیں ہیں، کہتے ہیں ہمارے فلاں شیخ صاحب فلاں اور رحمانی صاحب اور فلاں ربانی صاحب اور فلاں جو زئی صاحب یہ بس ہیں ہمارے۔ لا حول ولا قوة، یہ تو ان کے سامنے بچے ہیں، بچوں کے آپ مقلد بنا رہے ہیں اپنے لوگوں کو ایک خاص معاملات میں، جن میں ان کو بھی چاہیے کہ ان کی طرف رجوع کریں۔ ان بڑے بڑے علماء کو جو آپ سمجھتے ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے سے بڑوں کی طرف رجوع کریں، اور آپ ادھر کچھ ایسے دکاندار پھر رہے ہیں جن کو پتہ ہے کہ ان کے پاس حل کچھ اور ہے، ان کے پاس کچھ اور حل ہے، تو آپ کو ان سے منع کر رہے ہیں۔ لہذا امت کے جو محدثین ہیں، ائمہ کا درجہ رکھنے والے علماء، ان کی بات کو سنیے، کبھی رجوع تو کیجئے، وہ کہتے کیا ہیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ حالات جس طرح باہر کے حالات بگڑے ہوئے ہیں، دینی ہمارے عقائد کے حالات بھی بہت بگڑ چکے ہیں۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین ودمر اعداءک اعداء الدین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین